बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। अचानक से खबर आई कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द जनाब 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। रावलपिंडी और पुलिस ने और सिटी डी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई के नतीजे में अडयाला जेल को भारी नुकसान से बचा लिया गया है और 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और उनसे जेल का नक्शा बरामद हुआ है, खुदकार हथियार बरामद हुए हैं, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। तो अब नाज़रीन ये जो खबर आई है ये इंतहाई तशवीशनाक खबर है। अब क्या ये जो खबर आई है क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मंसूबा है, एक कोई ग्रेटर गेम तैयार की जा रही है? और इसके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि यूं ही कार्रवाई हुई रात 12 बजे के फौरन बाद खबरें आना शुरू हो गई कि कार्रवाई भी हो गई, तफ्तीश भी मुकम्मल हो गई, जेल के नक्शे भी बरामद हो गए। यानी इतना सब कुछ बहुत ही जल्दी हो गया कि सारा कुछ दहशतगर्दों का रिकॉर्ड उनके पास मिल गया। और आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब पर ये नाज़रीन इसलिए अहम है क्योंकि अडयाला जेल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर जिसको अवाम पसंद करती है, जिसको 8 फरवरी ने अवाम ने वोट दिया और वो कैद है। तो इस तरह की जो खबरें फैलाई जा रही हैं इंतहाई तशवीशनाक है, वोटर सपोर्टर के लिए भी तशवीशनाक है। इससे पहले आपने नाज़रीन देखा कि जब इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था मुल्जिम नवीद की तरफ से, तो उसके भी फौरन बाद जो है उसकी वीडियो आ गई थी और उसमें उसने कह दिया था कि ये मजहबी मामला है और इस तरह करके उसको भी यानी फौरन से पहले ही सामने आ गया था। वो भी किसने सामने लाई थी वो सबको पता है। तो अब भी ये जो खबर चलवाई जा रही है ये भी सबको पता है कि कौन चलवा रहे हैं। नाज़रीन असल में जो ग्रेटर गेम सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि इमरान खान साहब के लिए एक नया जाल तैयार किया जा रहा है, एक नया मंसूबा बनाया जा रहा है। बाकी नाज़रीन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मंसूबे जो होते हैं वो ज़मीन वाले बनाते हैं और ज़मीन वालों के मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होते। एक खुफिया तदबीर वो आसमान वाला करता है, वो अल्लाह करीम करता है, तो उसी की जो तदबीर होती है वो ही हमेशा कामयाब रहती है। जो ज़मीन वालों के मंसूबे होते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। अब भी ज़मीन वालों ने ये जो यानी मंसूबा बनाया, इससे पहले भी आपने देखा कि अडयाला जेल के अंदर जो कुछ कैदियों की आपस में लड़ाई हुई और एक कैदी उसमें कत्ल हो गया और अडयाला जेल के हवाले से इस तरह की खबर पहले आई। अब 3 दहशतगर्द जो है वो दरियाफ्त फौरन से पहले दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए, उनके पास असला भी मिल गया। नाज़रीन ये जो प्लान तैयार किया जा रहा है ये इसलिए तैयार किया जा रहा है कि सबसे पहले नाज़रीन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमरान खान साहब का नाम खत्म करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब का नाम खत्म कर दिया जाए। यानी सबसे पहले इन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में डाल दो। इन्होंने जेल में डाल दिया और कहा गया कि इमरान खान जनाब जेल में गया तो बस खत्म है जी, ये तो 5 दिन नहीं निकालेगा, खत्म हो जाएगा। वो भी जब पूरा ना हुआ उसके बाद नाज़रीन इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के वाक़यात डालकर उनकी पार्टी को तोड़ा गया, जुल्म और सितम जो किया गया वो सबके सामने है। इतना जुल्म किया गया लेकिन पार्टी फिर भी ना टूट सकी। उसके बाद नाज़रीन कागजात नामजदगी जमा ना करवाने गए, छीने गए और इमरान खान साहब की पार्टी को कैंपेन ना करने दी गई। ये करने के बाद भी इमरान खान खत्म ना हुआ, ना उसका नाम खत्म हुआ, टीवी पर उसका नाम बंद कर दिया गया, टिकट चलाने से मना कर दिया गया, वो भी ना हुआ और इमरान खान खत्म ना हुआ। उसके बाद नाज़रीन इलेक्शन से चंद दिन पहले जो है इमरान खान साहब को 3 मुख्तलिफ केसेस के अंदर सजा दिलवाई गई ताकि इमरान खान का वोटर जो है वो थक के बैठ जाए, उसका मोराल डाउन हो जाए, फिर भी खत्म ना कर सके। उसके बाद नाज़रीन इमरान खान साहब से बल्ले का निशान छीन लिया गया, फिर भी इमरान खान खत्म ना हुआ। लेकिन नाज़रीन जिस तरह 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने बाहर निकलकर इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को ढूंढ कर वोट दिया, यानी ढूंढ कर, क्योंकि अलग अलग निशानात थे लेकिन उन्होंने तलाश कर करके वोट दिया है कि ये धांधली करते करते थक गए हैं कि आज 1 महीना हो गया है और इलेक्शन कमीशन अभी तक फॉर्म 45 पूरी अपलोड नहीं कर सका और जो किए हैं वो भी इतने भोंडे तरीके से किए हैं कि आपके सामने सब कुछ आ गया है कि कितनी पाकिस्तान की तारीख के अंदर बदतरीन धांधली करके भी अब भोंडे तरीके से धांधली करके जो इस वक्त आश्कार हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन पूरी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान का मजाक बन चुका है, पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर बातें कर रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। लेकिन ये ढीठ तरीके से जो भी मंसूबा साज है वो सबको पता है कौन है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो है और जगहसाई के बावजूद भी
پھر وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ عمران خان نہیں ٹوٹ رہا تو ہم جی ایک نیا سے نیا منصوبہ لانچ کریں۔ اب ناظرین یہ لانچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ناظرین اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان تو ختم نہیں ہو سکا، اب عمران خان صاحب کو جو ہے کسی طریقے سے یہ ساری کارروائیاں کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ناظرین یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین اگر ایک اڈیالہ جیل جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جیل ہے، راولپنڈی کے اندر موجود ہے، اسلام آباد کے ساتھ ہے، اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں عمران خان صاحب کی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے؟ کون سی ایسی جیل ہے کہ عمران خان محفوظ، یعنی کون سی ایسی جگہ ہے کہ وہ محفوظ رہ سکتے؟ پہلے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو جناب بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے تاکہ وہاں پر سیکورٹی کیونکہ کم ہوتی ہے، اگر کوئی حملہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ ہم تو موجود نہیں تھے، اور اڈیالہ جیل کے اندر اگر یہ کچھ کرتے ہیں تو سارا گیم جو ہے یہیں پر آ جائے گی۔ اب پہلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کیا جائے، اور دوسری جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بلوچستان کی جو جیل ہے نا مچھ، اس کے اندر عمران خان صاحب کو بھیجا جائے۔ اب ناظرین یہ مچھ جیل کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ناظرین صاف طور پہ نظر آ رہی ہے کہ جب اڈیالہ جیل کے اندر کسی بھی کیس کی سماعت ہوتی ہے، آپ کے سامنے یہ جیسے پہلے سائفر کیس کی سماعت ہوئی، توشہ خانہ کے اندر ہوئی، پھر عدت میں نکاح کا کیس ہوا، اس کے بعد جو سماعت اب کسی بھی کیس کی ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، جیسے کہ اب 190 ملین پاؤنڈ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، تو اس کیس کی جب سماعت ہوتی ہے تو اب یہ چاہتے تو نہیں ہیں، تصویر تو عمران خان کی منع ہے، اس کی نام نہیں لے سکتے، لیکن کیونکہ صحافی جو ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں، یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ صحافیوں کو بھی عمران خان صاحب سے ذرا دور رکھا جائے، لیکن کیونکہ یہ دور نہیں رہ سکتے، جب وہ صحافی جاتے ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد جو ہے وہ ان سے باتیں کرتے ہیں، پھر وہ جو عمران خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس کی باہر آ کے وہ جو ہے وہ بتاتے ہیں، عمران خان صاحب کی باتوں کی ہیڈ لائن چلتی ہیں، عمران خان صاحب کی باتوں کی پورے میڈیا کے اندر کوریج ہوتی ہے، اور پھر وہ میڈیا جو کوریج ہوتی ہے تو ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ جوش و خروش سے بھر جاتا ہے۔ اب ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں عمران خان صاحب کی یہ والی جو سچویشن ہے، جو لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے، جو وکلا کے ساتھ انٹریکشن ہے، اور یہ ختم کیا جائے، میڈیا کے ساتھ جو ان کا رابطہ ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں ناظرین حماد اظہر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے۔ حماد اظہر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو ہے اس طرح کی جو خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جو اڈیالہ جیل میں دہشت گردی کے واقعات ہیں اس سے بڑی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ کے پی کے اندر دھاندلی، الیکشن میں دھاندلی نہیں کروائی جا سکی اور وہ ان کی کامیاب نہیں ہوئی، تو اب جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے ذریعے یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ جناب کے پی کے اندر دہشت گردی واپس آئے گی، دہشت گرد دوبارہ آ جائیں گے، اور جب دہشت گرد دوبارہ آئیں گے تو پھر کے پی کے اندر گورنر راج لگ جائے گا، اور گورنر راج لگنے کے بعد جو ہے کے پی کے اندر دہشت گردوں کو مقابلہ کیا جائے گا۔ تو مراد سعید صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں نے واپس آنا ہے تو آپ کا سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے دہشت گردوں کو روکنا، نہ کہ آپ نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگانا۔ تو یہ ویلڈ سوال ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے، صحافی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد آئیں گے تو آپ ان دہشت گردوں کو کنٹرول کریں، اس کا یہ تھوڑا مطلب ہے کہ آپ جناب کے پی کے اندر جو ہے گورنر راج لگا دیں۔ تو ناظرین اب اس ساری صورتحال کے بعد جو ہے یہ صاف ظاہر لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو منظر سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور جب وہ بلوچستان چلے جائیں گے تو وہاں پر جو رابطہ لوگوں کا کم ہو جائے گا، پھر وہاں سیکورٹی کے حالات بھی خراب ہیں، اگر اللہ نے کرے کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو کہا جائے گا جی حملہ ہو گیا، اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور پھر عمران خان صاحب کو بھی اللہ نہ کرے ان کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ پلان سارا کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اگر آپ دیکھیں تو جیسا کور کمانڈر کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث ہیں ان کو سخت سزا دی جائے گی، اور پھر کہا گیا کہ الیکشن کے رزلٹ میں ہمارا جو ہے کوئی رول نہیں تھا، حالانکہ یہ بات جو ہے یہ کوئی بھی نہیں مانتا اس بات کو، یعنی یہ بہت بڑا مذاق اور لطیفہ تو ہو سکتا ہے، باقی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔
پاکستان کے جو بچے کو یہ پتہ ہے، بلکہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہ بھی اس کے مانتے ہیں کہ رزلٹ انہوں نے تیار کروائے ہیں۔ باقی ناظرین، انصار عباسی صاحب نے بھی جو ہے عام طور پر ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف لکھتے ہیں، تو آج انہوں نے بھی دوبارہ اپنے ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو سخت سزا دی جائے گی اور عمران خان صاحب کی مشکلات جو ہیں اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اور بھی انہوں نے لکھا ہے، لیکن ناظرین جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مشکلات میں کمی نہیں ہوگی، تو عمران خان صاحب کی مشکلات پہلے کون سا کم ہے؟ کون سا وہ فری اینڈ فیئر جناب وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں جناب، وہ ہر جگہ جا رہے ہیں، ان کے ورکر جو ہیں وہ اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی مشکلات پہلے ہی ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آگے بھی وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اب جس طرح پاکستان تحریک اصل میں سمجھا یہ جا رہا تھا کہ دھاندلی کر لیں گے جی، اور جو ہم جس کو بٹھا دیں گے، اب ہمیں کوئی پہلے بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا تو اب بھی نہیں کوئی پوچھے گا، لیکن کیونکہ اب پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ نہیں نکلا، اب اتوار کو پھر احتجاج کی کال دے دی ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جماعتیں احتجاج کے اندر شامل ہیں، تو اب کیونکہ وہ جو خیال کیا جا رہا تھا ہمارے طاقتور حلقوں کی طرح سے منصوبہ بنایا گیا تھا کہ جناب یہ تو بس ختم، ہم نے الیکشن کروا دیا، اس کے بعد ہمیں کس نے پوچھنا ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہم تو بادشاہ ہیں، تو اب وہ والی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، لوگ باہر نکل رہے ہیں، فارم 45 کی دھاندلی آشکار ہو گئی، تو اب یہ اگلا پلان کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے اڈیالہ سے نکال کے انہیں مرچ جیل لے جایا جائے، وہاں پر رکھا جائے، پھر کوئی سیکورٹی رسک بھی کرا دیا جائے، کوئی سیکورٹی حملہ بھی کروا دیا جائے، یا پھر جو ہے یہ کہا جائے کہ جی لوگوں کے درمیان جو رابطہ ہے عمران خان صاحب کا وہ ختم ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین یہ کوشش بھی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ پہلے بھی بہت سارے منصوبے بنائے گئے لیکن عمران خان کا نام نہ مٹ سکا، تو وہی آخر میں کہوں گا کہ پلان زمین پر بھی بنتے ہیں اور خفیہ تدبیر آسمان پر بھی ہوتی ہے، تو اینڈ میں جو تدبیر کامیاب ہوتی ہے وہ آسمان والے کی ہوتی ہے۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔